بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وے کے پیارے دوستو، ہم آپ کو اسلامک وے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم شوال کے روزوں کی اہمیت، فضیلت اور مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ کیا شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ کیا شوال کا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ان 4 مسائل کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اور پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے ایک بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے کوئی سے بھی 3 نام لکھ دیں اور ہمارے چینل اور ویڈیوز کو شیئر کر کے مزید لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان بھائی اور بہن اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوتا رہے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اب ویڈیو کی جانب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک و صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے، لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام سے پرہیز رکھے گا وہ جنت کا حقدار ہے۔ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 نبیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے روزے کے بدلے میں 70 غزوات کا ثواب اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ تیسرے روزے کے بدلے میں 1,00,000 شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ چوتھے روزے کے بدلے میں دنیا و آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 5ویں روزے کے بدلے میں بہشت کے 70 حلے پہنائے جائیں گے اور دعا قبول ہوگی۔ 6 روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن 1,00,000 گنہگاروں کی شفاعت کا حق ملے گا۔ 60,00,000 برس کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر اسی سال میں روزے رکھے ہیں اور وہ مر جائے گا تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں وارد ہیں کہ شوال کی پہلی رات میں جس کو صبح عید ہوتی ہے، چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے بندو، خوشخبری ہو تم کو اس بات کی، اللہ پاک نے تم کو اسی لیے بخش دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگر تم 6 روزے شوال میں بھی رکھو تو تم کو اللہ پاک جنت میں ایک ایسا بڑا مکان دے گا جو کسی کو نہ دے گا سوائے اس کے جو تمہارے موافق عمل کرے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ تمام عمر یہ روزے رکھے۔ اگر اس نے صرف ایک ہی سال یہ روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ماہ شوال کے 6 روزے اکٹھے یا متفرق رکھنا ہر طرح سے جائز ہے۔ نفلی روزوں کے متعلق اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا نفلی روزہ توڑنا ٹھیک عمل ہے یا نہیں۔ اگر کسی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا پڑ جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نفلی روزہ رکھنے والے انسان کو کسی دوست
یا رشتہ دار نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ انسان نفلی روزے کی وجہ سے دعوت میں شرکت کرنے سے معذرت کرے اور اس پر دوست یا رشتہ دار کے قطع تعلق یا ناراض ہونے کا خدشہ ہو تو نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ جائز عمل نہیں، اور اس انسان پر بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے کوئی سے بھی 3 نام لکھ کے ثواب دارین حاصل کریں۔